ونصلي ونسلم على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم عن حرام قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اول جيش من امتي يغزون البحر قد اوجبوا قالت حرام قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا فیہم قال انت فیہم ثم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اول جیش من امتی یغزون مدینۃ کیسرا مغفور لهم فقلت انا فیہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا رواہ بخاری ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما دروسی بڑے سب حضرات اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صحیح بخاری سے کتاب الجہاد والسیار اس میں سے ایک باب ہے بابو ما قیل فی قتال الروم کہ عیسائیوں سے جنگ کرنے کی فضیلت جنگیں ہو رہی ہیں آج بھی ہو رہی ہیں عیسائی سونے کے نہیں بنے ہوئے کہ وہ ہمارے ملک پر حملہ کریں تو کہ نہیں آؤ تشریف لے آؤ مارو ہمیں یا ہندو چاندی کے نہیں بنے ہوئے کہ وہ کسی کو پاکستان میں سے اپنا نمائندہ بنا کے شرارت کرنے کا ماشاءاللہ ان کو مٹھائی کھلاؤ جب کوئی ہمارے ملک پر ہم پر مکان پر حملہ کرتا ہے تو اس کا دفاع فرض ہوتا ہے اور کوئی آدمی حدیث میں آتا ہے اپنے مکان کی حفاظت میں مر جائے اس کا نام شہیدوں میں لکھا جاتا ہے۔ اب یہ امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ نے باب باندھا ہے کہ نصارہ کے ساتھ جنگ کی فضیلت۔ حضرت امام بخاری علیہ رحمہ کا ایک انداز ہے کہ وہ ایک حدیث بیان کرتے ہیں، اس میں 3 4 5 6 مضمون ہوتے ہیں، ایک عنوان سے اس کو بیان کرتے ہیں، پھر دوسرا مضمون ہوتا ہے عنوان دے کے وہ حدیث بیان کرتے ہیں، پھر تیسرا مضمون ہوتا ہے تیسرے مضمون کے حساب سے عنوان دے کے وہ حدیث بیان کر دیتے ہیں، پھر اس میں چوتھا مضمون ہوتا ہے چوتھے مضمون کے حساب سے عنوان دے کے وہ حدیث بیان کر دیتے ہیں، یعنی ایک ایک حدیث کو 4 5 6 7 8 مرتبہ بیان کر دیں۔ یہ جو میں نے آپ کو حدیث بیان کی ہے یہ امام بخاری صاحب نے کتاب الجہاد میں مختلف عنوانات سے بیان کی ہے۔ باب دعائے
بالجہاد والشہادت للرجال والنساء، جہاد اور شہادت کے لیے مرد اور عورت دونوں کا دعا کرانا، ایک یہ عنوان دے کے حدیث لکھی ہے۔ پھر یہ عنوان دیا ہے باب فضل من یسرع فی سبیل اللہ فمات هو منہم، اگر کوئی جہاد میں سواری سے گر کر مر جائے تو اس کا شمار بھی مجاہدین میں ہوتا ہے، یہ عنوان دے کر پھر وہی حدیث لکھی ہے۔ نمبر 3 باب غزو المرأة فی البحر، عورت کا سمندری جہاد میں شامل ہونا، یہ عنوان دے کے پھر وہی حدیث لکھی ہے۔ باب رکوب البحر، سمندر میں سوار ہو کے جہاد کے لیے جانا، پھر وہی حدیث لکھی ہے۔ اور آخر میں باب ما قیل فی قتال الروم، یہ عنوان دے کے وہی حدیث لکھی ہے۔ یعنی 5 مرتبہ ایک ہی حدیث شریف کو امام بخاری صاحب نے لکھا ہے۔ راویوں کا تھوڑا سا اختلاف ہے، اندر جو سبجیکٹ ہے اس میں تھوڑی سی چینج ہے، اور جو آخری حدیث ہے جو میں نے آپ کو سن پڑھی ہے اس کا تعلق تو تمام احادیث سے ہے، لیکن سبجیکٹ اس کا مختلف ہے۔ وہ سبجیکٹ کیا ہے؟ پہلے سبجیکٹ سنیں، پھر میں دوسری حدیث آپ کو سناتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابیہ ہیں، ان کا نام ہے ام حرام۔ یہ میں پہلے آپ کو آخری حدیث کا ترجمہ سناتا ہوں۔ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے سنا اپنے کانوں سے، اول جیش من امتی یغزون البحر، میری امت کا پہلا لشکر جو سمندر میں جہاد کرے گا، قد اوجبو، اس کے لیے جنت واجب ہے۔ 1 اگین، یہ اس میں ان بریف یہ ٹاک ہو رہی ہے، ڈیٹیل میں سناتا ہوں، جتنی حدیث ہوتی ہے سنا دیتا ہوں۔ پھر قالت ام حرام، قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا میری امت کا پہلا لشکر جو سمندری جہاد کرے گا اس پر جنت واجب ہے، تو حضور انا فیہم، میں بھی جاؤں گی، میں بھی اس لشکر میں ہوں گی؟ قال انت فیہم، ہاں تو بھی اس میں جائے گا۔ ابھی لشکر گیا نہیں، ابھی جانا ہے، کب جانا ہے وہ میں اخیر میں بتا دوں۔ فرمایا تو اس لشکر میں جائے گی۔ اگین قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اول جیش امتی یغزون مدینہ کیسارا، میری امت کا پہلا لشکر جو کیسے روم کے شہر کو فتح کرے گا، وہاں جہاد کے لیے جائے گا، مغفور لہم، اس لشکر کی بخشش ہوگی۔ پہلے پر جنت واجب ہے، دوسرے کی بخشش ہوگی۔ قلت، ام حرام عرض کرتی ہیں، انا فیہم یا رسول اللہ، میں بھی اس لشکر میں ہوگی؟ فرمایا تو اس میں نہیں جائے گی۔ کیسا عقیدہ، ذہن، ایمان ان کلمہ پڑھنے والوں کا ہے کہ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مان لیتے ہیں۔ یہ ہم ہیں جو بعد میں آئے ہیں، کسی کو کیا پتہ کل کیا ہوگا، کوئی نہیں جانتا کل کیا ہوگا۔ یہ ہم ہیں جنہیں نہ قرآن آتا ہے نہ حدیث آتی ہے، اور جو شخص یہ کہتا ہے کسی کو نہیں پتہ کل کیا ہوگا، چاہے وہ ایم اے کیا ہوا ہے، چاہے وہ چیف جسٹس ہے، چاہے وہ ملک حاکم ہے، اس کو علم نہیں ہے،
اس نے قرآن شریف نہیں پڑھا، نہ حدیث شریف پڑھی ہے، اس نے وہ لا کی کتابیں پڑھی ہیں، ٹھیک ہو کے اس کو لا آتا ہے۔ مجھے لا نہیں آتا، میں ایسے کہہ دوں تو پکڑا جو، مجھے کیا ضرورت ہے، میں وہ بات کروں جو مجھے آتی ہے۔ لا والا لا کی بات کرے۔ ایک ڈاکٹر، اس کا بچہ، ہی واز آن دی بیڈ آف ڈیتھ، تو اس نے کہا ٹیکہ لے کر آؤ۔ یہ مجھے ایک بہت بڑے آدمی نے بات سنائی ہے، یعنی نہ اس کا نام میں بتاتا ہوں، بات سناتا ہوں، جو وہ ٹیکہ لے کر، یہ ٹیکہ لے، یہ نہ لگانا، یہ جعلی ٹیکہ ہے۔ میں نے کہا سر یہ آپ کی کمپنی کا بنا ہوا ہے۔ ڈاکٹر، آپ کی کمپنی کا بنا ہوا ٹیکہ ہے۔ فرمایا یہ اور ہے، اصل لے کر آؤ۔ یہ بھی چلاتے ہیں، یہ بھی چلاتے ہیں۔ جس ملک کے ڈاکٹر جیلی دوائیں بنا کے ہماری قوم کو مار رہے ہیں، اس ملک کا کیا حال؟ جیلی ووٹ جہاں ڈالے جاتے ہیں، کیا حال ہو؟ بندہ گیا نہیں، ووٹ پہلے ہی بھگت گئے، کیا بنے گا؟ کیا منہ دکھائیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ قرآن و حدیث انصاف کے تقاضے ہیں۔ توجہ، فرمایا میری امت کا پہلا لشکر جو سمندری جہاد کرے گا اس پر جنت واجب ہے، اور میری امت کا پہلا لشکر جو کیسے روم کے شہر میں جائے گا جہاد کے لیے، اس کی بخشش ہوگی۔ یہ کنڈیشنل، دس ٹاک از کنڈیشنل، یہ مشروط بات ہے۔ جیسے میں عرض کرتا ہوں کہ عامر صاحب اگر آپ 5 بجے تک آئے تو پھر آپ ہمارے ساتھ جا سکتے ہیں، کیوں کہ ٹائم 5 بجے کا لاسٹ ہے، اگر 6 بجے ہے تو پھر نہیں آ سکتے۔ اب یہ ہے 5:30 بجے، تو پھر کیا کریں؟ ساتھ ہے ہمارے؟ نہیں، یہ مجھے کہتے ہیں کہ 3 بجے فلائٹ ہے، 1 بجے ایئرپورٹ پہنچ جانا ہے، میں 4 بجے پہنچتا ہوں، یہ چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں ہمارا قصور کوئی نہیں ہے، آپ پیچھے رہ گئے ہیں، ٹائم اوور ہو گیا۔ یہ سسٹم ہے نا دنیا کا، سسٹم کو سمجھنا چاہیے۔ ہم جس سسٹم میں رہتے ہیں اس کو فالو کریں۔ واٹس آر سسٹم وی لیونگ ان اٹ، سوچیں، غور کریں۔ اب ایک حدیث میں ایک عورت کی 2 باتیں ہیں جو نبی پاک فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا پہلے لشکر میں تو جائے گی، دوسرے میں لا نہیں جائے گی۔ اب اس کی میں صرف تفصیل کے لیے ایک حصہ سناتا ہوں، ساری میں 4 حدیثیں سناؤں گا تو مضمون وہی ہے، لیکن وقت زیادہ لگ جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وبارک وسلم کے پیارے صحابی انس فرماتے ہیں، یہ ام سلیم ان کی والدہ ہے، ام حرام ان کی خالہ ہے، اور نبی علیہ السلام کی بھی خالہ لگتی رشتے میں۔ تو آپ دوپہر کے وقت ان کے گھر گئے تو بہت خوش ہوئی، بہت خوش ہوئی کہ آج نبیوں کے امام ہمارے ہاں تشریف لائے۔ کیا شان ہے اس گھرانے کی جس میں امام الانبیاء تشریف لائے۔ تو ٹھنڈا پانی پیش فرمایا، آپ نے نوش فرمایا، کوئی اعتراض نہیں کیا کہ ام حرام اتنا بڑا نبی ہوں اور صرف پھیکے پانی پر گزارا کر رہی ہے، کوئی اس میں چینی ملاؤ، کوئی تخم لنگا چلاؤ، کوئی قدر کرو ہماری نا۔ یہ وہ بات کہتے ہیں جن کی قدر تخم لنگا سے ہوتی ہے، اور جو خود قدر والے ہیں جس چیز کو ہاتھ لگا دے چیز بھی قدر والی ہو جاتی ہے۔ پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اس نے مشکیزہ پیش کیا، مشکیزہ، وہ چھوٹا سا چمڑے کا مشکیزہ تھا۔ تو آپ نے جیسے وہ بوٹل ہوتی ہے نا، اس کا منہ رکھ کے تو پیتے ہیں، تو آپ نے منہ رکھ کے پیا تو اسے کینچی سے اس کا منہ کاٹ لیا۔ محمد سلیم یہ تو نے کیا کیا ہے؟ عرض کیا میرے کریم آقا علیہ السلام آپ کے ہونٹ لگ گئے ہیں، یہ مقدس ہو گیا، اس کو تبرک کے طور پر میں رکھ لیا۔ پانی پیا، ام حرام نے کھانا پیش کیا، تو عرض کیا حضور میں آپ کو مساج کرتی ہوں۔ خالہ تھی نبی اللہ، سبحان اللہ، مساج کیا تو تکیہ رکھا۔
تو ام حرام کہتی ہیں رضی اللہ عنہا کہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے اٹھے اور فرمانے لگے کہ میں نے دیکھا ناس من امتی یرکبون البحر الہدرا فی سبیل اللہ، میں نے اپنی امت کو دیکھا ہے کہ وہ سب سمندر کے جہاد کے لیے ایسے بیڑوں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور جہاد کے لیے جا رہے ہیں۔ فقالت، اس ام حرام نے کہا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادعو اللہ پرے ٹو اللہ فمی یجعلنی منہم، کہ اللہ مجھے بھی ان میں کر دے۔ وہ جو جہاد کے لیے سمندر میں جا رہے ہیں، پیارے کریم آقا علیہ السلام آپ میرے لیے دعا فرمائیں میں بھی اس جہاد میں چلی جاؤں۔ آپ نے دعا کی اللہم اجعلھا منہم، یا اللہ اس بی بی کو بھی مہربانی فرما دے۔ مختصر دعا، اللہم اجعلھا منہم، 3 کلمہ ہے، یہاں 2 گھنٹے ہم دعائیں کرتے ہیں، کچھ نہیں بنتا۔ کیوں؟ کھانا ٹھیک نہیں ہے، سیونگ اکاؤنٹ چل رہا ہے، رشوت چل رہی ہے، یعنی 2 نمبر مال بیچ رہے ہیں، جی حلیہ دیکھو، 2 نمبر مال دیکھو، بے ایمانیاں دیکھو، لمبی لمبی دعائیں دیکھو۔ دل پاک، زبان پاک، کھانا پاک، کلمات پاک، ذات پاک، اللہ پاک، دعا پاک، قبولیت پاک۔ کیا بات، دعا ہو گئی اور پھر آرام فرمانے کے لیے لیٹ گئے۔ پھر کچھ دیر ہوئی تو آپ اٹھے مسکراتے ہوئے، وضحکا فقال لو مثلا من مذالک، پہلے کی طرح آپ نے فرمایا فقال لها مثل ذلك فقال ادعو لی ان یجعلنی منہم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیجئے میں اس لشکر میں بھی جاؤں جو اب آپ نے دوبارہ خواب میں دیکھا ہے۔ پہلے میں دعا کی، اب جب دوسری کی باری آئی عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیجئے اللہ تعالیٰ اس لشکر میں مجھے لے جائیے۔ تو امام بخاری صحیح بخاری میں بڑے پکے مومن تھے، امام بخاری پکے مسلمان، گول وہ بناوٹی مسلمان نہیں تھے، صحیح عقیدہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر، اور سمجھتے تھے آپ کے منہ سے جو بات نکلی وہ ہو کے رہی، وہ کوئی چینج نہیں ہے۔ سیشن کورٹ میں فیصلہ ہوا، ہائی کورٹ میں چیلنج، ہائی کورٹ میں فیصلہ ہوا، سپریم کورٹ میں چیلنج، سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا صدر کے ہاں بھی، اور نبی پاک کے فیصلے کو کہیں چیلنج نہیں، کسی کورٹ میں چیلنج نہیں۔ جو چیلنج کرے گا وہ کفر کا فتویٰ حاصل کرے گا، مومن نہیں رہے گا۔ جو کہتے ہیں سود کا اسٹے دے دو، سود کھانے دو، وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ قرآن پاک سے دشمنی کر رہے ہیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے کہا تو دعا کیجئے یہ دوسرے لشکر میں جاؤں، تو آپ نے قول انتی من الاولین ولستی من الاخرین، ام حرام تو پہلے لشکر میں جائے گی دوسرے میں نہیں جائے گی۔ جانے اور نہ جانے کا علم ہے ہمارے آقا کو، اور سیدھا سا مسئلہ ہے، سیدھا سا مسئلہ ہے۔ آپ کی جیب میں پیسے ہیں، مانگتا نہیں میں، ہیں کس نے دیے؟ اللہ نے۔ آپ کو مجھے پیسے دیے، نبی پاک اللہ نے علم غیب دیے۔ آپ کو مجھے دکان دی، نبی پاک کو زمین کے خزانوں کی چابیاں دی۔ آپ کو مجھے شادی کے موقع پر 10 تولے سونا دے دیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں چاہوں تو پہاڑ سونے کے بن۔ فرق ہے نا۔ اچھا آپ نے فرمایا تو پہلے لشکر میں جائے گی دوسرے میں نہیں جائے گی۔ اب پہلا جو لشکر تھا، پہلا لشکر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دور خلافت تھا، جزیرہ قبرص کے
فتح کے لیے عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے سپہ سالاری میں لشکر بھیجا۔ 25 ہجری تھی، 25 ہجری، آپ نے بات کی تھی 7 ہجری کو، یہ جو میں نے آپ کو سنائی ہے اسٹیٹمنٹ، 18 سال بعد 25 ہجری میں لشکر نے جانا تھا، آپ کی نگاہ نبوت نے 25 سال کا لشکر دیکھا، اور اس میں ام حرام گئی، ام حرام شریک ہوئی، لشکر گیا، دشمن سے مقابلہ ہوا، فتح ہوئی، قبرص فتح ہو گیا، اور جب واپس آنے لگے تو امام بخاری فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ ام حرام اپنی سواری پر ایسے قدم رکھتی ہیں، سواری ایسے بت کی تو ادھر جانے کی بجائے الٹی گردن کے بل گر گئی، فسکتت عنہا فماتت، فوقست بہا فسکتت، وہ الٹی گری، گردن کا منکا ٹوٹ گیا، وہ فوت ہو گئی۔ آپ نے فرمایا تو پہلے لشکر میں جائے گی دوسرے لشکر میں، اور امام بخاری نے لکھ دیا کہ جو جہاد میں جائے، جاتے شہید ہو جائے، مر جائے، آتے شہید، جو بھی شہید ہے، وہ شہید ہو گئی عورت۔ اب یہ لشکر جو تھا یہ کون سی ہجری میں گیا؟ 25 یا 28، یعنی ہو یہ دور تھا عثمان غنی کی خلافت کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بھیجا تھا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو۔ اچھا یہ بھی یاد رکھیں، نام پراپر لینا چاہیے۔ آپ کا نام کیا ہے؟ محمد سلیم نواز یوسفی۔ اگر یہ فارم فل کریں اور لکھ دیں نواز سلیم محمد یوسفی، کراس لگ جائے، الٹ پلٹ لکھنے سے اس کا شناختی کارڈ نہیں بنے گا۔ ادھر تم نے محمد نواز یوسفی لکھا، ادھر نواز محمد یوسفی لے الٹا لکھا ہوا ہے، پاسپورٹ بھی نہیں بنے گا اور شناختی کارڈ بھی۔ محمد کی جگہ احمد لکھ دو، احمد نواز یوسفی، نہیں پاسپورٹ بنے گا۔ باپ کا نام سیم ہے لیکن نام کیا لکھا ہے؟ نواز احمد یوسفی۔ ایک پیپر میں محمد نواز یوسفی، ایک پیپر میں احمد نواز، کہتے ہیں یہ دو کون ہے؟ کہتے ہیں میں نو کراس۔ وہ جناب اب وہ بے فارم بناؤ، یہ فارم بناؤ، وہ فارم بناؤ، کوئی مصیبت چھڑاؤ، کورٹ میں جاؤ، عدالتوں میں جاؤ، چینج کرو، پھر جا کے کام بنتا ہے۔ لیکن ہم جب اپنے بڑوں کا نام لیتے ہیں جو مرضی لے لیں، وہاں کون سا پاسپورٹ بنانا ہے ہم نے؟ حضرت معاویہ کا نام معاویہ ہے، جسٹ معاویہ، ناٹ امیر معاویہ۔ اور حضرت حمزہ حضور کے چچا رضی اللہ کا نام حمزہ ہے، امیر حمزہ نہیں ہے۔ پوری تاریخ پڑھ کے دیکھ لے۔ یہ صرف میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نے ان کو شناختی کارڈ بنانا ہے یا فوٹو کاپی یا پاسپورٹ بنانا ہے، اس کا نہیں، نام تو جو ہو وہ لینا چاہیے، جو نام ہے وہ لینا چاہیے۔ میں نے ایک بندے سے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ محمد رفیق۔ آپ کے والد صاحب کا نام؟ کہتے ہیں محمد طفیل۔ اچھا، میں نے جان کے کہا بابا محمد نواز ہے؟ نہیں محمد طفیل، میں طفیل کا بیٹا، نواز کا بیٹا نہیں۔ فوراً آدمی الرٹ ہو جاتا ہے، میرا باپ یہ نہیں، میرا باپ وہ ہے، تو بندہ بھی تو وہی ہونا چاہیے نا، بندہ بھی وہی ہونا چاہیے، تو نیم جو ہے سیم ہونا چاہیے۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، ان کو آپ نے لشکر کا سپہ سالار بنایا اور قبرص کے جہاد کے لیے سمندر میں بھیجا، اور صحابہ کرام اس میں شریک تھے، بڑا لشکر تھا، فتح ہو گئی۔ فاتح ہونے کے بعد، فتح کے بعد واپس آئے، 25 26 27 28 29 30 35 40 50 55 سال گزر گئے، ہجری سن کو 58 سال گزر گئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے پردہ فرمائے 48 سال گزر گئے، تو 58 ہجری میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایک لشکر بھیجا عیسائیوں کے خلاف جہاد میں،
اس میں سفیان بن عوف رضی اللہ عنہ کو سپہ سالار بنایا، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن زبیر، ابو ایوب انصاری، ان کو بھی ساتھ بھیجا کہ تم جاؤ سفیان بن عوف کی قیادت میں اور اس جہاد میں شامل ہونا ہے۔ لشکر چل پڑا۔ اب یہاں اختلاف ڈالا جاتا ہے کہ سفیان بن عوف نہیں، یزید تھا جو لشکر کا سپہ سالار بنایا گیا، اس لیے وہ بچتی ہے، جنتی ہے، کیونکہ حضور پاک میں مغفور لہم۔ اب دیکھو اس پڑھی لکھی دنیا میں کیسا جھوٹ بولا جاتا ہے، اور لوگ جھوٹ سنتے اور مانتے ہیں۔ فادر میں نے دادا ہوتا ہے نا، فادر میں نے دادا ہے، واٹ؟ فادر میں نے دادا نہیں، فادر کے میں نا والد ہوتا ہے، انکل میں نے چچا تایا خالو ماموں ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ ورڈز کے میننگ ہوتے ہیں، ورڈز کے۔ اوجبو کا معنی ہے جنت واجب، اور مغفور لہم کا معنی ہے ان کی بخشش ہوگی۔ اٹ از کنڈیشنل ناٹ انکنڈیشنل۔ اوجبو انکنڈیشنل، بہشت واجب، لیکن یہ کنڈیشنل ہے، جو لشکر میں جائے گا اس کی بخشش ہو گئی نہیں۔ اس کا ترجمہ کرنا وہ بہشتی ہے، یہ جھوٹ ہے، اور جو ممبروں بیٹھ کے جھوٹ بول رہے ہیں انہیں آگے کیا قوم کو دینا ہے؟ آگے کیا قوم کو سچ سنانا ہے؟ ترجمہ تو صحیح کرنا چاہیے۔ مغفور لہم کا معنی ہوتا ہے بخشش ہوگی ان کی، اوجبو واجب ہے۔ جیسے آقا کریم فرماتے ہیں کہ جو اذان سنے چپ رہے، جو مؤذن کہتا ہے وہ جواب دے اور دعائے وسیلہ کرے، میری شفاعت اس پر واجب ہے۔ یعنی آپ نے ذمہ قبول فرمایا ہے، میں اس کی شفاعت کروں گا اس مسلمان کی۔ اوجبو اور مفعول میں فرق ہے۔ اب یہ فرق گڑبڑ لوگ کر رہے ہیں، فرق گڑبڑ کر رہے ہیں، نہیں بشتی ہے، چلو بشتی ہے، کون؟ یہ یزید کے سربراہی میں گیا تھا، اچھا تو ٹھیک ہے، دعا کرو اللہ تمہیں یزید کے ساتھ جنت میں لے جائے اگر اسے جانا ہے تو۔ بری دعا تو نہیں ہے۔ اگر یزید جنتی ہے تو جو اس کو جنتی کا دعا کرے، یا اللہ جتھے یزید ہو اتھے میں بھی جاؤں۔ اور حدیث بخاری میں آتا ہے، نبی پاک فرماتے ہیں المرء مع من احب، قیامت کے دن انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرے گا، ٹھیک ہے؟ دو وکیل ہیں، دو ایڈوکیٹ ہیں، ایک کیس پلیڈ کر رہا ہے قاتل کا، ایک پلیڈ کر رہا ہے مقتول کا۔ مقتول کا وکیل مقتول کی فیور میں آرگومنٹس دے گا، اور قاتل کا وکیل قاتل کی فیور میں آرگومنٹس دے گا، تو دیکھنے والے سننے والے سمجھ جائیں گے قاتل کا وکیل کون ہے اور مقتول کا وکیل کون ہے۔ امام حسین قتل ہوئے، شہید ہوئے، یزید کی گورنمنٹ تھی، اس نے قتل کرایا ہے، اب جو یزید کی وکالت کر رہے ہیں وہ یزید کے وکیل ہیں، اور ہم گنہگار امام حسین کے خادم۔ جس سے پیار ہے ان کو پیار ہے، ٹھیک ہے، اپنے پیارے سے رہنا چاہیے ساتھ۔ کہیں وہ کالی سیاہ کڑیاں پسند آ جاتی ہیں، رہیں، ٹھیک ہے، مجھے کیا اعتراض ہے، اس کو پسند آ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ کئیوں کو بڑی اچھی پیاری پیاری دیندار نیکوکار شکل و شباہت میں خوبصورت اور نمازی پرہیزگار تقوی کا روشنی کا مینار، کہتے ہیں مجھے تو ایسی لڑکی پسند ہے، اللہ اس کو مبارک کرے۔ جس کو یزید پسند ہے مجھے کوئی شکایت نہیں ہے، مجھے کوئی شکایت نہیں، اسے اپنی قبر میں جانے میں آ رہی ہے۔ میں تو ایک واقعہ سنا رہا ہوں، یہ میرے پاس ایک کتاب ہے، یو کین ریڈ واٹ از دا نیم آف دس بک، قربت کی، واٹ از ہز نیم ان باٹم،
یہ غزنوی خاندان کا ایک آدمی ہے، پروفیسر صاحب تھے. یہ ان کی سیٹ میں آپ کو سناؤں گا تو آپ دیکھ لینا بھی دنیا کیا کہہ رہی ہے اور کیا ہو رہا ہے. ابھی میں مضمون کو چلاتا ہوں. نبی کریم رؤوف رحیم علیہ الصلاۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ جو پچھلے جمعہ آپ سن چکے ہیں. آپ فرماتے ہیں اللہم، یا اللہ میں امام حسن اور امام حسین سے محبت کرتا ہوں، فحبہما، تو بھی محبت فرما. میرے مولا تو بھی محبت فرما. وحبہ میں یحبہما، اور جو میرا امتی ان دونوں سے محبت کرے، یا اللہ میری اس امتی سے محبت فرما. ٹھیک ہے. یہ میں نے پچھلے جو میں پہلی آپ کو تفصیل سنائی تھی، حوالہ جات بھی سنائے تھے، ریکارڈنگ ہو چکی ہے، ان سے آپ لے سکتے ہیں. اس کو میں رپیٹ نہیں کرتا کہ وہ مضمون ہو ختم ہو ادھر ہو جائے گا. ان سے اللہ محبت کرے، وہ جنت کے جوانوں کے سردار، ولی اللہ، اہل بیت، امام الانبیاء کے کندھوں پر سوار ہونے والے، اور حضور چلیں تو پشت پر سوار ہونے والے. اور فاروق اعظم عرض کریں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسی بہترین سواری ہے جس پر حسین سوار ہے. میں عمر سوار بھی تو خوبصورت ہے. حدیثوں میں لکھا ہوا ہے. ابھی تو یزید پیدا نہیں ہوا تھا، ابھی تو یزید پیدا نہیں ہوا تھا، جبکہ یہ باتیں ہیں لوگوں کو پتہ ہی نہیں یزید کب پیدا ہوا تھا، اس کی عمر کتنی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک وقت آئے گا کہ منڈوں کی حکومت آئے گی، منڈوں کی، جیسے گنڈوں کی حکومت اب آ گئی ہے تو منڈوں کی حکومت. جتنے کونسلر اور ایم پی ایم این اے ہیں وہ میرے پاس ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے، میں بتاتا نہیں ہوں کہیں اس کو پھینٹی نہ لگ دے. اس کے علاقے میں 1 2 3 4 جتنے سب قاتل ہیں، اور جسے یکی دروازے میں 2 بچے قتل کیے وہ بھی جیت گئے. ووٹ کس نے ڈالے ہیں؟ آپ نے، میں نے، فرشتوں نے ووٹ تو نہیں ڈالے، انڈیا سے آ کے ووٹ تو نہیں ڈالے. جو بھی آپ کے سامنے ہے، جو بیچ رہے ہیں وہ کاٹ رہے ہیں. وہی ایک چیپٹر لمبا سا، اس کو چھوڑیں. اب آپ اور میں غور کریں کہ یزید کب پیدا ہوا. حضرت معاویہ رضی اللہ 19 سال 3 ماہ حکومت کی ہے، اور یزید 26 ہجری میں پیدا ہوا ہے. 26 ہجری. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ 22 رجب المرجب میں فوت ہوئے ہیں. ہم 22 کو امام جعفر صادق کنڈے کا ختم کرتے ہیں، وہ تو فوت ہی نہیں ہوئے 22 تاریخ کو امام جعفر صادق. ان کی ولادت شوال میں ہے، وصال میلاد شریف کے مہینے میں ہے، لیکن ان کو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. 22 تاریخ کو امام جعفر صادق کے کنڈے کا ختم کرتے ہیں. ختم نشید تو جب بھی کرو کر سکتے ہو، لیکن تاریخ غلط ہے نا. آج کیا تاریخ ہے؟ 23 انگریزی کی تاریخ، قائد اعظم کی وصال کی تاریخ ہے نا. وہ مان جاؤ. قائد اعظم کی وصال کی تاریخ کیا ہے؟ بابا جی کیا ہوگا پاکستان میں رہتے ہوئے کیا کر رہے ہیں؟ 9 نومبر 11 ستمبر فلاں 1911. ابھی چھٹی آنی ہے قائد اعظم کی بھی اور محمد اقبال کی بھی 9 ڈیٹ ہے اس کی، علامہ اقبال کی. قائد اعظم 25 دسمبر کو پیدا ہوئے، 25 دسمبر کو. یزید جو تھا وہ 26 ہجری کو پیدا ہوا ہے. امام حسین رضی اللہ عنہ 4 ہجری کو پیدا ہوئے ہیں، 18 سال بڑے ہیں. اور یزید آپ سرکار سے اس کے وصال فرمانے 16 سال بعد پیدا ہوا ہے. یہ چھوٹا سا منڈا ہے 34 سال کا. اور حدیث شریف میں آتے جب منڈوں کی حکومت آئے گی تو میری حضور فرماتے میری امت کو بہت نقصان پہنچے گا. اور
حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم نے فرمایا، صحیح بخاری جلد 2 صفحہ 1046، فتح الباری شرح بخاری جلد 13 صفحہ 11، عمدۃ القاری شرح بخاری جلد 12 جز 24 صفحہ 180، مشکات شریف حدیث نمبر 5388، مسند احمد جلد 2 صفحہ 288، جامع صغیر جلد 2 صفحہ 559 حدیث نمبر 9593، ان تمام کتابوں میں لکھا ہوا ہے آقا کریم نے فرمایا صحیح بخاری ہلاکت امتی علی ید غلمۃ من قریش، فرمایا میری امت کی ہلاکت قریشی منڈوں کے ہاتھوں ہوگی، قریشی منڈوں کے ہاتھوں میری امت کی ہلاکت ہوگی۔ فقال مروان نے کہا لعنت اللہ علیہم غلمۃ، ان منڈوں پر خدا کی لعنت ہے جن کے ذریعے امت محمدیہ کی ہلاکت ہوگی۔ فقال ابو ہریرہ فرماتے ہیں لو شئتو، اگر میں چاہوں ان اقول بنی فلان بنی فلان بنی فلان، میں بتا دوں فلانے کا بیٹا فلانے کا یہ منڈا ہے، اس کی حکومت ہے، یہ بیڑا غرق ہو جائے گا، کہتے تھے یا اللہ تیرے زور دعا ہے منڈوں کی حکومت سے پہلے مجھے تو فوت کر دے، میں منڈوں کی حکومت نہ دیکھوں۔ چنانچہ یزید سے 1 سال پہلے ہی حضرت ابو ہریرہ فوت ہو۔ یہ ماڈل ٹاؤن میں گولیاں چلی تھیں تو بڑی پکڑ دے، کوئی پتہ نہیں کون پکڑا گیا، ڈیٹیل نہیں پڑی، کسی نے کہا تھا تو گولی چلی ہے نا، ڈی ایس پی نے، آئی جی نے، ڈی آئی جی نے، کسی نے کہا ہے نا کہ ہوا سے گولیاں آئی تھیں، اندھی گولیاں آئی تھیں، کوئی فائر کھولنے والا تھا نا۔ اب اسٹیٹ ضرب عصب چل رہی ہے اور ملک کے اندر امن و سلامتی کی فضا قائم ہو رہی ہے، یہ ڈیسیژن ہوا ہے تو ہوا ہے نا، یہ ایک آدمی کا کام نہیں ہے، پوری نیشن کا فیصلہ ہے، کتنا کچھ ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے آرڈر ہوتا ہے پھر امپلیمنٹیشن ہوتی ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا الیکشن ہوں گے، کہا الیکشن ہوں گے، ابھی رہنے دو، آخر 12 ضلعوں میں ہو ہی گئے اور بھی ہو جائیں گے۔ ڈیسیژن جو ہوتے ہیں وہ آرڈر کا حصہ رکھتے ہیں، اس کو ماننا چاہیے۔ اسٹیٹ ہے یزید کی، حکومت اس کی ہے، اور عبید ابن زیاد کو یزید نے مقرر کیا ہے کوفہ میں، نعمان کو معزول کیا ہے رضی اللہ عنہ، صحابی تھے، اریسٹ کیا ہے یزید نے، عبید ابن زیاد نے محمد بن قاسم کو، چچا کے بیٹے ہیں، اور انہوں نے کہا یا ان سے بیعت لو یا ان کو کرش کر دو۔ کن کو؟ جنت کے جوانوں کے سردار کو۔ آرڈر کون کر رہا ہے؟ اسٹیٹ کا ہیڈ ہے کون؟ یزید، اور یزید کے وکیل کہتے ہیں وہ جنتی ہے۔ آگے میں نہیں کہتا مجھے سب کے بچوں سے پیار ہے، کیوں؟ یہ بچے قوم کا ثاثہ ہوتے ہیں۔ میں نہیں کہتا کہ یزید کے حمایت کرنے والے تیرا بچہ اگر قتل کر دے تو پھر اس قاتل کو کہنا تو جنتی ہے، میں نہیں کہتا۔ اللہ سب کے بچوں کو سلامت رکھے اور دین سے سلامت رہے، جنت کے جوانوں کے سردار ہے جی۔ لو جی وہ یزید تو جنتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ 58 عیسوی میں لشکر گیا، اور یہ میرے پاس اہل حدیث کی کتاب ہے تحصیل الباری شرح بخاری، کہتے ہیں معاذ اللہ یزید نے امام حسین کو قتل کرایا اور توہین کی، اور جب سر مبارک امام حسین کا آیا تو مردود کہنے لگا میں نے بدر کا بدلہ لیا ہے۔ بدر میں یزید کے دادے سفیان جو بھی کافر تھے ان کے 72 بندے مرے تھے، وہاں سے جنم ہوئے تھے۔ اس نے کربلا میں 72 شہزادوں کو شہید کر کے یزید نے کہا میں اپنے دادے کا انتقام لے لیا، یعنی میرے دادے کے 72 بندے مارے، میں نے نبی اللہ کے 72 بندے مارے۔ اب یہ کون کہہ رہا ہے؟ کون بول رہا ہے؟ یزید۔ تو پھر ان کے وکیل اب بھی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ یزید کے وکیلوں کو دے عطا فرمائے۔ اور یہ 2-3-4 سیکنڈ میں سن لیجیے، یہ بھی اہل حدیث ہے، کہتے ہیں چند بندے اچھے بھی ہوتے ہیں
اچھے بھی نکل آتے ہیں، بچ جاتے ہیں۔ یہ کیسی للہیت کی موت اور ایمان کی جان کنی ہے کہ بعض علماء منبر رسول پر کھڑے ہو کر اس محبوب بارگاہ رسالت، اس ذکر گوش بطول کا حقارت آمیز انداز میں لہجے میں ذکر کرتے ہیں۔ وہ گھرانہ جسے تم نے فیض حاصل کیا، اور یہ جملہ سنو، اور وہ جن کی جوتیوں کے صدقے تمہیں ایمان اسلام کی معرفت، جوتیوں کے صدقے تم انہی کی عیب چینیاں کرتے ہو، پھر اس عیب چینی اور خوردہ گری کے لیے تمہیں منبر رسول کے سوال کوئی جگہ نہیں ملی۔ ذرا اپنے لب و لہجہ کو دیکھو، یوں لگتا ہے شمر نے، یزید نے اور ابن زیاد نے اہل بیت کے خلاف تمہیں اپنا وکیل بنا رکھا ہے۔ فرمایا سنو، وہ حضرت امام حسین کون تھے؟ فرمایا امام حسین صحابی تھے، اہل بیت تھے، صرف صحابی نہیں تھے، جن کو علماء صحابہ میں سے تھے، وہ اہل بیت نہیں تھے، محبوب بارگاہ رسالت تھے، وہ اللہ کے ولی تھے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔